السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دن کا گیپ آ گیا بیچ میں ویڈیو میں، تو میں کافی مصروف تھا، تو آج موقع ملا، میں نے کہا چلو جو رہ گئی بات وہ آج کمپلیٹ کر لیں۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے شادی کے بنیادی مقصد اور شادی کس گھر میں کی جائے، کیسے لوگوں میں کی جائے اور بچوں کو کیسے تیار کیا جائے، ان کی تربیت کیسے کی جائے، اس پہ بات کی تھی۔ آج ہم کچھ اصول بیان کریں گے جو ایک اچھا گھر چلانے کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جو نیا شادی شدہ جوڑا ہے اس کے لیے تو بہت ہی لازمی اصول ہیں۔ ان پر اگر عمل کیا جائے تو آپ کی زندگی، ازدواجی زندگی بہت ہی زیادہ خوشگوار ہو سکتی ہے۔ تو زیادہ ویٹ نہیں کرتے، چلتے ہیں اپنی آج کے میسج کی جانب۔ ہمارے معاشرے میں ایک نہایت ہی غلط کنسپٹ پایا جاتا ہے ہر لیول پر، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی یا ان کے ماں باپ، بہن بھائی، کہ وہ سب شادی سے پہلے پلان بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ نیگیٹو سائڈ پہ، کہ لڑکے کو تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے تم نے تھلے لگ کے نہیں رہنا، مطلب زن مرید، جس کو ہماری زبان میں رن مرید کہتے ہیں، یعنی کہ بیوی اور جوروں کا غلام، ایسا نہیں بن جانا تم نے، اس کو اپنا غلام بنا کے رکھنا ہے۔ اور بالکل اسی طرح ہی لڑکی کو بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے اس کی ماں، بہنوں اور سہیلیوں کی طرف سے، کہ اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا کر رکھو گی، اس طرح تمہاری زندگی اچھی گزرے گی، اگلے گھر میں سارا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اور بھی بہت سی خرافات ہیں جن کا ذکر کرنے بیٹھ جائیں تو شاید ویڈیو اسی بات پر ہی ختم ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اسوہ کو، یعنی ان کے طریقے کو ہی سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنی گھریلو زندگی گزاری، اس طرح اگر ہم گزاریں تو ہماری زندگیاں خوشگوار ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا اصول ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی ازدواجی زندگیوں کو خوشگوار کر سکتے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ روڈ پر چلتی بے ہنگم ٹریفک کے لیے جب اصول اور ضابطے بنا لیے جائیں تو اس کی روانی آسان ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر گھر کے چلانے کے لیے اصول اور ضابطے پہلے سے قائم کر لیے جائیں تو گھر کی زندگی بھی بہت ہی زیادہ خوشگوار اور آسان ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لڑکے اور لڑکی کو ایسی تعلیم دیں کہ وہ اچھے ماں باپ بن سکیں، ایک اچھے معاشرے کو بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں، ایسی تعلیم دیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بنے۔ میرے نزدیک پہلا اصول یہ ہے پرسکون زندگی گزارنے کا کہ شادی کے وقت نئے جوڑے کا گھر الگ ہونا چاہیے، جس کا تقاضا ہمارا مذہب بھی کرتا ہے۔ دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہو کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ عورت کا کام گھر سنبھالنا ہے اور مرد کا کام باہر سے کما کر لانا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ عورت کا کام ہے گھر کو چلانا، تو مرد کو چاہیے جو کما کر لائے گھر کو چلانے کے لیے جتنا خرچہ چاہیے مہینے بھر کے لیے، وہ یکمشت اپنی بیوی کی ہتھیلی پر رکھ کر اس کو خود مختار بنائے اور پھر اس پر اعتبار بھی کرے۔ اور عورت کو بھی چاہیے کہ گھر کے تمام اخراجات کو سلیقے سے چلائے اور مرد کو اعتبار کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائے اور فالتو کے خرچے کرنے سے پرہیز کرے۔ اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ سب ایک دوسرے پر اعتماد کریں، جب یہ اعتماد ختم ہو گیا تو سب ختم ہو گیا۔ ایک دوسرے کو عزت دیں، ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو بھی عزت دیں۔
لڑکا لڑکی کے ماں باپ، بہن بھائی اور باقی رشتہ داروں کو عزت اور احترام دے، اور لڑکی لڑکے کے ایسے تمام رشتہ داروں کو عزت اور احترام دے۔ ایک دوسرے کی عزت نفس کا خاص خیال رکھیں۔ اگر ایک دوسرے سے اختلافات بھی ہوں تو آپس میں ہی بند کمرے میں اس کو خوش اسلوبی اور سکون و تحمل کے ساتھ دور کریں۔ کبھی بھی تیسرے بندے کو آپس کے معاملات میں دخل مت دینے دیں، وہ آپ کے چاہے جتنے مرضی قریب ہو۔ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ جب ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ٹکراتا ہے تب تالی بجتی ہے، اگر نہ ٹکرائے تو تالی نہیں بجتی۔ اسی طرح اگر گھر کے کسی معاملے میں دونوں میں سے ایک فریق تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرے اور پیچھے ہٹ جائے تو کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی، لیکن ہر معاملے میں ایک ہی بندے کو برداشت کرنا یہ بھی زیادتی ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر۔ ہر معاملے میں انصاف کریں۔ اس معاملے میں زیادہ تر غلطی لڑکے سے ہوتی ہے جو زیادہ تر سائڈ اپنی ماں کے لیے لیتا ہے، جس سے گھر کا اچھا بھلا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی بیوی سے اپنی ماں باپ کی خدمت گزاری کا تقاضا مت کریں، وہ آپ کے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت اسلام میں آپ پر فرض کی گئی ہے، آپ کی بیوی پر فرض نہیں کی گئی۔ وہ اگر آپ کی ماں باپ کی عزت کی خاطر ان کے ساتھ نیکی کر دے تو بہت اچھی بات ہے، یہ اس کی اچھی تربیت اور احساس کی بات ہے۔ نہ کرے تو اس کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، نہ اس پر کوئی گناہ ہے، کر دے تو اس کے لیے نیکی اور اجر و ثواب ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں کہ کس کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند۔ جو کام پسند ہیں وہ کیا کریں، جو نہیں پسند وہ نہ کیا کریں۔ ہمیشہ ایک دوسرے کی باتوں پر توجہ دیا کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایک فریق بات کر رہا ہو تو دوسرا سن ہی نہ رہا ہو، اور سن بھی رہا ہو تو توجہ کہیں اور ہو۔ کہ کوئی بھی کسی بات پر تکرار مت کریں، مقابلے کی فضا مت پیدا کریں، اس کا نقصان آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کو ہوگا۔ اپنے پارٹنر کو ہرانے کی کوشش بھی مت کریں۔ ایک دوسرے کی وجہ سے آپ کو سکون ترقی نصیب ہوئی ہے تو اس کا اعلانیہ اعتراف بھی ضرور کریں۔ ایک آخری بات، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے خود کو صاف ستھرا سنوار کر رکھیں۔ اس معاملے میں بھی دیکھا گیا ہے کہ مرد زیادہ کیجول ہوتے ہیں، کام کر کے تھکے ہارے آتے ہیں تو صفائی ستھرائی یا خوبصورتی کا خیال نہیں رکھتے۔ صفائی نصف ایمان ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور اگر اس کو اپنایا جائے تو میاں بیوی کے جو رشتہ ہے ایک اس میں آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ جتنا زیادہ آپس میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے، خوبصورت نظر آنے کا خیال رکھیں گے تو آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اپنی طرف سے گھر کے ماحول کو ان اصولوں کو اپنا کر اچھا بنانے کی کوشش کریں، باقی اللہ پر توکل کر کے چلتے رہیں، انشاءاللہ بہتری ضرور آئے گی۔ چلیں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے، آل کے بٹن کو پریس کیجئے ہماری ہر نئی آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے۔